شریعت کے اندر واقعی سیاست موجود ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ شریعت نہیں جس کے اندر سیاست نہ ہو، اور وہ سیاست نہیں جو شریعت کے تابع نہ ہو۔ اس وقت جو ہے ملک بھر میں یا ریاست کرناٹک میں خاص طور سے جو ہے مسلمانوں کی قیادت گھٹتی ہوئی آ رہی ہے، تو کیا لگتا ہے آپ کو، کیا مسلمانوں کی قیادت بڑھانی چاہیے؟ اور دوسری طرف جو ہے لوگوں کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ مذہب اسلام سے سیاست کا کوئی تعلق نہیں، کیا واضح ترین بات کیا ہے؟ اس سوال کا دو ٹوک جواب یہ ہے کہ اسلام مکمل دین ہونے کے اعتبار سے اس کے اندر تمام شعبوں سے متعلق تفصیلات اور ہدایات موجود ہیں۔ سیاست بھی ایک بہت اہم شعبہ ہے، اور اس وجہ سے سیاست دین کے اندر داخل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کی ہے، حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ رہے، حضرت عمر خلیفہ ہوئے، حضرت عثمان خلیفہ ہوئے، اور اسی طرح اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، اور انہوں نے سیاست کو سنبھالا اور دنیا کو وہ نقشہ سیاست کا دیا کہ ایسا نقشہ دنیا میں نہ پہلے موجود نہ اس کے بعد کہیں دکھائی دیتا ہے۔ اس کا مطلب صاف و صریح طور پر یہ ہے کہ دین اسلام کے اندر سیاست موجود ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ شریعت نہیں جس کے اندر سیاست نہ ہو، اور وہ سیاست نہیں جو شریعت کے تابع نہ ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں موجودہ سیاست کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نقشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ایسی سیاست تو اسلام میں نہیں ہے، جہاں مار توڑ ہو، ناانصافی ہو، ظلم ہو، غلط کاریاں ہوں۔ اس کو دیکھ کر لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی ایسی سیاست نہیں۔ واقعی ایسی سیاست تو شریعت میں نہیں ہے، لیکن شریعت کے اندر واقعی سیاست موجود ہے، اور وہ ایسی سیاست ہے کہ جس سے کہ امن، امان اور انصاف کا بول بالا ہوتا ہے، اور ساری دنیا کے اندر امن و سلامتی قائم ہو جاتی ہے۔ رہا یہ سوال کہ مسلم قیادت کو بڑھانا، یہ تو بہت اہم بات ہے کہ ہم مسلم قیادت کو بڑھائیں۔ ہمارے نوجوانوں میں ماشاءاللہ ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ اگر ہم کوشش کریں ایسے نوجوانوں کو سامنے لانے کی جو ملک اور ملت کے لیے غمخواری رکھتے ہیں، ہمدردی رکھتے ہیں، تو ایسے لوگ آگے بڑھ کر بہت بڑا کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ مسلم قیادت کو بڑھانے میں ایک طرف ہم اس بات کی کوشش کریں، اور پوری ملت کو مل کر کوشش کرنا چاہیے کہ تعداد میں اضافہ ہو، اور دوسری طرف اس بات کی بھی کوشش ہونی چاہیے کہ جو لوگ اس سلسلے میں آگے آئیں وہ کچھ صفات رکھنے والے بندے ہوں، ان کے اندر اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، ملک اور ملت سے ہمدردی و غمخواری ہو۔ وہ محض اپنا پیٹ پالنے کے لیے نہ آئیں بلکہ ملک اور ملت کی خدمت کے لیے آئیں۔ ان کے اندر ہمدردانہ جذبات ہوں، غمخواری کے جذبات ہوں، اور جو ہے لوگوں کو آگے بڑھانے کی فکر کریں، اور انصاف کا بول بالا کرنے کا ان کے اندر جذبہ موجود ہو۔ ایسے لوگوں کو سامنے لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ کوشش انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ جب اچھے لوگ سیاست میں آئیں گے دنیا کے اندر امن و سلامتی قائم ہوگی، ظلم کا دور دورہ ختم ہوگا۔ اس کے بجائے غلط لوگ آئیں گے تو نتیجہ غلط ہی ہوگا۔ اس لیے کہ سیاست کسی چیز کا نام نہیں ہے، سیاست تو نام ہے کچھ اصول کا، کچھ ضوابط کا، اور ان ضوابط اور اصول پر چلنے والے لوگ سامنے آئیں گے، تبھی وہ اصول و ضوابط رونما ہوں گے اور اس کے فوائد و برکات پھیلیں گے۔ ایک طرف جو ہے یہ بات یہ ہے کہ مسلم قیادت کو بڑھانا بے انتہا ضروری ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس حلقے میں ایک مسلم امیدوار جیت سکتا ہے، وہیں جو ہے مخالف سیاسی جماعتیں عمداً دوسرے مسلم امیدوار کو کھڑاتے ہیں، اور دونوں ہی جو ہے لوٹ جاتے ہیں۔ وہاں پر جو ہے فرقہ پرست طاقتوں کا وجود سامنے آ جاتا ہے۔ تو اس پر کس طرح سے عمل ہونا چاہیے؟ جی، یہ جو صورتحال پیدا ہوتی ہے یہ اصل میں مفاد پرستی کا نتیجہ ہے۔ ہر جماعت اپنے مفاد کو پیش نظر رکھتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں۔ لیکن ایسی صورت میں جو لوگ آگے بڑھ کے آتے ہیں وہ خود غور کریں کہ ملک کا فائدہ کس میں ہے، ملت کا مفاد کس میں ہے۔ ذاتی مفادات کو یا صرف اپنی پارٹی کے مفادات کو نہ دیکھیں۔ پارٹی کے مفاد کو دیکھیں گے تب بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، ذاتی مفاد کو دیکھیں گے تب بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس لیے ایسے لوگ اگر سامنے آئیں گے جو ملک اور ملت کی وفاداری
اور اس کے اصول و ضوابط کو دنیا میں قائم دائم رکھنے کی فکر کریں گے، قوم سے ملت سے ہمدردی غمخواری رکھیں گے، تو یہ جب بھی مسئلہ پیش آئے گا تو وہ سوچیں گے کہ بھئی فائدہ کس میں ہے، ملک کا فائدہ کس میں ہے، ملت کا فائدہ کس میں ہے۔ جب یہ لوگ اس کو دیکھ لیں گے تو خود ہی جو ہے اس سلسلے میں کوشش کریں گے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسی صورت میں ہر علاقے کے لوگ جن میں علماء ہوں، دانشوران ہوں اور جماعتوں کے رہبر لوگ ہوں، مساجد کے ذمہ دار ہوں، ایسے سب لوگ مل کر اپنے اپنے حلقے کی حد تک غور و فکر کر کر کسی ایک کو اپنائیں اور دوسرے کے لیے گزارش کریں کہ وہ وڈرا ہو جائے، تب جا کر ملک اور ملت کا فائدہ ہوگا۔ ایسے ریاست میں کئی سارے حلقے ہیں جہاں پر جو ہے مسلم امیدوار جیت کر آ سکتے ہیں، باوجود اس کے کہ دیگر مذاہب کے قائدین وہاں پر جو ہے لگاتار جیت رہے ہیں، تو کیا ایسے حلقوں میں مسلم امیدوار کو کھڑانا مناسب ہوگا؟ مسلم امیدوار اگر وہاں کھڑے ہونے پر اگر یہ امید ہے کہ وہ کامیاب ہوگا تو وہاں کھڑانا مناسب ہے، لیکن اگر یہ امید نہیں ہے تو خواہ جو ہے کوئی تفرقہ پیدا کرنے اور اس سلسلے میں کوئی قدم بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ فائدے کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔